السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر انسان اپنی نامکمل خواہشات کے لیے بہت بے چین رہتا ہے اور اللہ سے انہیں پانے کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگ لیتا ہے، روتا ہے، تڑپ کر اپنا حال دل بھی سناتا ہے۔ اس کی متاشی نگاہیں اس کی نشانیوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عرش سے معجزات کے در کھولے گا۔ تو سنو، وہ رب معجزوں کا بادشاہ ہے اور وہ اپنے ارادوں پر بڑا بااختیار ہے۔ جان لو کہ اللہ عرش سے معجزے بھی کرتا ہے، تمہاری دلی دعائیں بھی پوری کرتا ہے۔ یاد رکھو، وہ مہربان جس کی خدائی بہت وسیع ہے۔ وہ تمام سمتوں اور مقاصدوں کو معجزوں کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کے ہر لا حاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور عنقریب وہ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا۔ اور جو کوئی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید باندھ کر دعائیں کرتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے۔ اور جو شخص نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہم بالطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں میں ان کو اجر دیں گے۔ اگر آج تم معجزوں کے گہرے رازوں کو جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ قدرت کے تخریب میں ہے تعمیر کا وہ راز جو چھپا رکھا ہے، جس نے تمہاری ظاہر بین نگاہیں دیکھ نہیں پاتی۔ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو بار بار ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے والا ہے؟ جس میں سب سے پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے کہ جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تم وسعت نظر، دل کی کشادگی، حوصلے کی فراخی اور سب سے بڑھ کر خالص خواہ طلبی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو، تو سمجھ لو کہ ابرا اکرم کا فیضان تمہیں ملنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب کسی کا احسان نہیں رکھتا، بلکہ وہ فراخ دست اور دانا ہے، اور تمہارے خیر کے ایک ننھے سے بیج کو اپنی رحمت سے تناور درخت میں بدل کر تمہاری زندگی کا خوبصورت سائبان بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک دانہ بویا جائے اور اس کے ساتھ بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جان رکھو، تمہارا رب خود فیاض ہے اور وہ اپنی مخلوق پر آن بخشش اور عطا کے دریے بہا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کشادہ راہ اختیار کرو اور وہ تمہیں معجزات کے دیدار نہ کروائے؟ یاد رکھو، جب تم اللہ سے 2 طرفہ معاملات رکھو گے نا، تو تم اپنی زندگی میں تمام مقاصد میں عرش سے مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں غیبی مدد بھی شامل ہوگی جو خود بار بار اللہ قرآن پاک میں تم سے کہتا ہے۔ اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا، مدد کو آئیں گے، اور اللہ بڑا با اختیار اور زبردست ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی دوسری اکثر نشانی ہے جو تمہارے لیے عرش سے معجزات کے در کھول دے؟ جب تم خود پر یقین اور بھروسہ کرتے ہو، اللہ کی بندگی اختیار کرنے لگتے ہو، چاہے تم پر کتنے ہی مسائل کا پہاڑ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی گنتی میں بارش ہو رہی ہے، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی ہو، راہ حق پر چلنے لگتے ہو، تو وہ جو خود ارض و سما کا مالک ہے نا، وہ تمہارے نصیب کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بابرکت مہینے میں کسی انسان کو معجزات کے دید کروانا چاہتا ہے تو ان خاص اوقات میں مانگنے کی توفیق عطا کرتا ہے
جن میں دکھی دلوں کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے اور نہ جانے کتنے ان خاص وقتوں میں ہی نواز دیتا ہے، جس میں ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری سے کچھ لمحہ پہلے، یہ خاص دو وقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دل کی گہرائی سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ جان لے اس کی دعا اس مہینے میں قبولیت پا جاتی ہے۔ اور افطار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی روزے دار اپنی کوئی خاص دعا اس عظیم رب سے گہرے یقین سے مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر خاص آمین کہتے ہیں، اور اگر تم محسوس کرنے لگو گے اس مبارک مہینے میں تم سجدے سے جڑ گئے ہو اور تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے، تو یاد رکھنا وہ رمضان میں مانگی تہجد کی دعا کو کبھی بھی رائے گاہ جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ کن فیکون کا تحفہ میرے اس عزیز بندے کے لیے جو مجھ سے اس خاص مہینے میں یوں لو لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ اسباب خود بناتا ہے اور جن راستوں سے ابھی تمہیں گزارا جا رہا ہے ممکن ہے اگلا کنارہ تمہارے معجزوں تک لے جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔